السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نماز کورس ہمارا جاری ہے الحمدللہ۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ پچھلی 3 کلاسز میں ہم نے نماز کی رکعات صحیح احادیث کی روشنی میں، اس کے بعد نماز کے اوقات یعنی نماز کا اول و آخر وقت کون سا ہے، کتنے سے کتنے تک، اور پھر اس کے بعد ہم نے نماز کا لفظی ترجمہ شروع کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اس کا لفظی ترجمہ پڑھا۔ اس کے بعد ایک دعا میں نے آپ کو یاد کروائی تھی، دعائے استفتاح جسے کہا جاتا ہے، اور یہ دعا انتہائی خوبصورت دعا ہے جس کو ہم ثنا کے ساتھ یا پھر اس کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز میں قیام میں ہم جو ہے ثنا اور دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، یعنی فاتحہ کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے انتہائی اہم سورت ہے، نماز کا سب سے اہم حصہ بھی ہے۔ تو آج ہم اس کا لفظی ترجمہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس قدر انتہائی اہم سورت ہے، اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، ہم اپنے اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے اللہ سے کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں ہم بالکل نہیں جانتے۔ تو آئیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ، اور مختصر سی تفصیل آپ کو بتاؤں گی تاکہ جب بھی آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اس کے ایک ایک لفظ کا مقصد اور اس کی لذت سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ میں اپنے اللہ سے یہ کہہ رہی ہوں، جب ہمارا اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، اس طرح سے انداز ہوتا ہے تو اس نماز کے ذریعے پھر ہماری زندگی بدلتی ہے۔ جیسے ہم سپیڈ میں پڑھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی نہیں بدلتی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں مل رہا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم گناہوں سے دور نہیں ہو رہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں عقیدہ سمجھ نہیں آ رہا، ہم صحیح ہیں یا غلط کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے اللہ سے نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، میرا اللہ کس کس جگہ پہ مجھے کیا کیا جواب دے رہا ہے۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ نماز آپ کے لیے سکون بنتی ہے، وہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، وہ نماز آپ کی زندگی کو بدلتی ہے، آپ کی سوچوں کو، دلوں کو صاف کرتی ہے، آپ کو حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگیں گے۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، کہ سب سے پہلے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے جب پناہ ہو گئی تو بس پھر کامیابی ہے۔ لیکن یہ صرف کہنا نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ شیطان مردود سے پناہ تو اللہ سے ہم نے مانگ لی، لیکن اس کے طریقوں پر جب چلیں گے، اس کے کہنے پر چلیں گے تو پھر ہم خود اس کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا دروازہ خود بھی اپنے اختیار سے بھی جو ہے اس کو بند کیجئے، ضرور کیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میں تیری پناہ بھی چاہتی ہوں اس شیطان مردود سے، اور اپنی طرف سے بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں شیطان کے راستوں پر نہ چلوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ جو ہے پڑھیں گے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے اللہ کے لیے کلمات بول رہے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ کون سے اللہ؟ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اچھا، یہاں پہ عالمین جو ہے یہ جمع میں ہے، یعنی ایک عالم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 جہان، یعنی ایک دنیا کا جہان اور ایک آخرت کا، لیکن جہاں پر جمع میں ہے عالمین، اس سے مراد ہے کئی جہان، یعنی جتنے بھی جہان ہیں تمام کا رب وہی ہے۔ جیسے ایک انسانوں کا جہان ہے، جنات کا اپنا جہان ہے، چرند پرند کا اپنا جہان ہے، آخرت کا اپنا جہان، یہ سب مل کر یعنی جو کچھ بھی ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام کا سردار کون ہے؟ اللہ ہے۔
تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تمام مخلوقات کا پالنے والا اللہ ہے. ہم اتنا بڑا اقرار کر رہے ہیں, سب تعریفیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب جب ہم نے سب تعریفیں اللہ کے لیے کر دی تو پھر غیر اللہ کے لیے کچھ بچا نہیں بچا. اچھا, ایک چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, لیکن ہم جو دنیا میں کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے کیسے؟ تو اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہم بظاہر کسی چیز کی اگر تعریف کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے سامنے ایک میز ہے, اس کو کسی نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. اب ہم بظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ میز بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک چیئر ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیئر بہت خوبصورت بنائی گئی ہے, بہت خوبصورت ہے. تو اب وہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ مطلب ہم اس میز کی یا اس کسی چیز کی بھی ہم جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں. اس کا حقیقی تعریف کہاں جا رہی ہے؟ یعنی وہ میز خود بخود تو تعمیر نہیں ہوا, خود بخود تو نہیں بنا. اس کو جس نے بنایا ہے, یعنی اس کا جو کاریگر ہے, اس کی عقل ایسی تھی کہ اس نے اس کو ڈیزائن کیا, اپنی عقل کا استعمال کیا, اپنی محنت کی, اپنے ہاتھ کا استعمال کیا. اب وہ انسان جس نے اس کو بنایا ہے, اس نے جس عقل کے ذریعے سے اس کو تخلیق کیا یا اس کو بنایا یا محنت کی یا سوچا, وہ اس کو عقل دینے والا کون ہے؟ اس کو وہ مہارت دینے والا کون ہے؟ اس کو وہ صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی ہم کسی بھی چیز کی تعریف, ہم نے کس کی تعریف کی تھی؟ ایک میز کی تعریف کی تھی. حقیقت میں وہ تعریف کہاں پہنچی؟ اللہ کے ہاں پہنچی. کہ حقیقت میں وہ تعریف کہاں جا رہی؟ اللہ کے پاس. تو اس لیے تمام تعریفیں, جتنی بھی تعریفیں ہم کرتے ہیں, وہ تمام کی تمام تعریفیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ کے ہاں جاتی ہیں, جو تمام جہانوں کا سردار ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے, پروردگار ہے. الرحمن الرحیم, الرحمن نہایت رحم کرنے والا, الرحیم بڑا مہربان. ان دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے. رحمان بھی رحم کرنے والے کو کہا جاتا ہے, رحیم بھی رحم کرنے والے کو. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف مفسرین کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں آپ کو اس میں کئی سارے جو ہیں وہ فرق نظر آئیں گے. آسانی کے طور پہ آپ اس کی یہی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ الرحمن, اس سے مراد وہ رحم جو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے کرتے ہیں, جیسے چرند پرند جنات, دنیا میں مسلمان ہیں کافر ہیں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سب پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ, کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں, ان کو بھی خوشیاں دے رہے ہیں, جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ اولادوں سے نواز رہے ہیں, ان کو رزق سے نواز رہے ہیں, ہر ایک چیز عطا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا وہ رحم ہے. اور رحیم سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کا رحم جو قیامت کے روز یا دنیا میں صرف مومنین کے لیے خاص ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رحم صرف مومنین کے لیے ہونا ہے, کافروں کے لیے یا دوسروں کے لیے نہیں ہونا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم, تو اللہ وہ ہے جو رحم کرنے والا ہے دنیا جہان پر, کافروں پر, ہر ایک پر. لیکن وہ اللہ, اس کا رحم مومنین کے لیے بھی خاص ہے جو آخرت پہ ہوگا. مالکی یوم الدین, مالکی مالک ہے, یوم الدین دین یعنی جزا کے دن کا. جزا کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن, یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. دنیا میں بھی مالک ہیں, ہر ایک چیز کے اللہ مالک ہیں, دنیا کے تمام فیصلے بھی اللہ کے پاس ہیں. لیکن ہم یہاں پر اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی بادشاہت یا اللہ صرف تیری ہوگی. وہاں پہ کوئی بادشاہت کا دعوے دار نہیں ہو سکے گا. دنیا میں دعوے کرنے والے بہت آئے, لیکن آخرت میں وہ تمام کے تمام بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے. وہاں بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی. دنیا میں تو لوگوں نے چاہے غلط ہی صحیح لیکن اپنے عقائد گھڑ رکھے ہیں, فلاں مجھے بچا رہا ہے, فلاں مجھے رزق دے رہا ہے, فلاں مجھے اولاد دے رہا ہے, فلاں مجھے یہ دے رہا ہے. لیکن حقیقت میں جو ہے جب ان کو سمجھ آئے گی تو قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ جن کو دنیا میں پکارا کرتے تھے آخرت میں تو کوئی نہیں ساتھ دے گا. آخرت کی بادشاہت, آخرت کا انصاف صرف اللہ کا ہے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ جب ہم نماز میں پڑھیں, یہ سب چیزیں اگر ہمارے مائنڈ میں ہو تو ہمارا نماز میں خیال کہیں اور جائے گا, کوئی اور خیالات آئیں گے نہیں. تو اس لیے نماز کا ترجمہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی یہ تعریف کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد, کہ اے اللہ. کون اللہ؟ وہی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, جس کا رحم مومنوں کے لیے بھی, کافروں کے لیے بھی, سب کے لیے ہے رحمت اس کی, اور قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ ہے. یا اللہ ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک, اور تجھ ہی سے نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں. یہ سب تعریفیں کرنے کے بعد پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ اس آیت میں اگر گہرائی میں آپ جا کر دیکھیں تو ایاک جو لگا ہے شروع میں, اس کا مطلب ہے کہ صرف تیری, تیرے سوا کسی کی بھی نہیں.
اب ہر بندہ جو ہے وہ نماز میں اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ترجمہ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے میں اپنے اللہ سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں، اتنا بڑا اقرار کر رہی ہوں میں، جیسے ہی سلام پھیرا پھر غیر اللہ کی عبادتیں شروع۔ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، عبادات مالی، جسمانی، زبانی، قولی، ہر طرح کی عبادات، دعا، پکارنا، کسی کا دل میں خوف رکھنا، امید رکھنا، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس میں آ جاتی ہیں؟ عبادت میں۔ اگر یہ سب کسی اور کے لیے جا رہی ہیں تو پھر آپ نے نماز میں اپنے اللہ سے جھوٹ کہا، سچ نہ کہا پھر آپ نے اللہ سے۔ اس پر تھوڑا غور کیجئے کہ میں ہر نماز میں اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، اس کے بعد پھر غیر اللہ سے امید کیسی، پھر غیر اللہ کا در کیسا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم جا رہے ہیں غیروں کے در پہ، مجھے یہ ہو گیا، میری مشکل ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، رزق میں بندش ہو گئی ہے، گھر میں یہ ہو گیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، غیروں کے پاس جا جا کے، جن کو شاید وضو کا طریقہ تک معلوم نہیں ہوتا، ان سے جا جا کے تعویذ لکھوا رہے ہیں، ان سے جا جا کے اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، تو آپ مدد ان سے طلب کرتے ہیں۔ نماز میں اقرار ہو رہا ہے اللہ سے، یہ تو پھر دو رخی ہوئی نا، یہ تو اللہ سے منافقت ہوئی نا، کہ یا اللہ میں تجھ سے بہت بڑا اقرار کر کے آئی ہوں نماز میں، لیکن بعد میں اپنی مرضی کر رہی ہوں۔ تو اللہ نے بھی چھوٹ دے رکھی ہے، وقتی اللہ نہیں پوچھتے، قیامت کے دن پتہ چلے گا اس چیز کا۔ تو اس اپنے اقرار پر، اس اپنی عاجزی پر، اس اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ آج سے اس ترجمہ سیکھنے کے بعد آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، اس لفظ پر غور سے رک کے آپ نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کے آپ نے کہنا ہے اپنے اللہ کو، اور اللہ کے سامنے آنسو بہا کر یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری آج کے بعد آج سے پہلے جو ہو گیا یا اللہ تو معاف کر دے، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی عبادت تیرے لیے، ہر طرح کی مدد تجھ ہی سے طلب کرنی ہے میں نے۔ پھر یہ اقرار کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں اپنے اللہ سے، اہدنا ہمیں دکھا، صراط المستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اپنے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میں سب کچھ مانتی ہوں، تمام تعریفیں، سب کچھ تیرا تعارف، پھر اپنی عبادت بھی، پھر اپنی دعائیں، سب کچھ اپنا عقیدہ اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے جو اللہ نے اختیار دیا ہے ایک انسان کو کہ وہ سیدھا راستہ یا غلط راستہ اپنے اختیار سے چن سکتا ہے، اچھا یا برا راستہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے وہ چوز کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ وہ جو تو نے مجھے اختیار دیا تھا نا راستہ چننے کا، یا اللہ تو میری مدد کر اور مجھے توفیق دے، اور تو میری اس میں رہنمائی کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب پھر آگے کہتے ہیں کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو صراط، وہ راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ دیکھیں سورۃ فاتحہ بڑی خوبصورت سورت ہے، ایسے نہیں اس کو ام القرآن کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اس کے بغیر ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ اس کے ترجمے پر غور کر کے تو دیکھیں، راستہ اتنا بھی دیکھیں کافی تھا کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن آگے پھر وضاحت ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا تھا۔ انعام اللہ نے کس پر کیا ہے؟ انبیاء پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، صالحین پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، صدیقین پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، شہداء پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ وہ گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ جن سے راضی ہوئے، جس میں پیغمبر ہیں، جس میں شہداء ہیں، جس میں صحابہ اکرام ہیں، جس میں نیک صالحین لوگ ہیں۔ تو وہ جو پرفیکٹ تھے اسلام میں، ایمان میں، ان لوگوں کا راستہ ہم طلب کر رہے ہیں کہ جن لوگوں پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے نا، مجھے ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غصہ کیا، غضب ہوا تیرا، علیہم ان پر، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ کہ اے اللہ پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم پیغمبروں کا راستہ مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام کا راستہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے والے ان کا راستہ مانگ رہے ہیں، صالحین کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ پھر ساتھ کہتے ہیں کہ ان کا نہ ہو راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں، جیسے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی جو ہے وہ تفسیر میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ غیر المغضوب، اس سے مراد یہ ہے اس کی تفسیر میں کہ جن پر غضب ہوا، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم موجود تھا لیکن حق پر نہ تھے،
علم ہونے کے باوجود بھی حق کا راستہ اختیار نہ کیا، اور اس سے مراد یہودی بھی ہیں۔ اور دوسرا ولا الضالین، گمراہ، اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل ہی نہ کیا، علم کے بغیر جو گمراہی ہوتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف علم کے آ جانے سے انسان درست راستے پر نہیں آ جاتا، علم آنے کے بعد اسے حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر یہود و نصارہ کی پیروی ہمیں نہیں کرنی، ویسے بھی حدیث مبارکہ میں بار بار منع کیا گیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، لیکن ہم ہر معاملے میں انہی کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں وہ آئیڈیل لگتے ہیں، ہمیں ترقی یافتہ لگتے ہیں، ہمارے لوگ اتنے شوق سے ان کو آ کے جو 4 دن باہر گزار کے آ جائیں بتاتے ہیں جی یورپ میں یہ ہے، وہاں پہ یہ قانون ہے، ایسے ہیں، وہ ترقی یافتہ کس چیز کے؟ جن کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں، ان کو آپ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اگر دنیا میں آپ کو کمزور بالفرض نظر آ رہے ہیں یا ان میں جو ہے آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو کافروں میں عیش پرستی ہے، تو جان لیجئے کہ ہمارا یہ امتحان گاہ ہے۔ آخرت میں ان کا جب حصہ نہیں ہوگا، ہمیں آخرت میں عیاشی کی زندگی ملے گی، جنت کی عیش پرستی کی زندگی ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے ان کے راستے پر مت چلیں، ان کو آئیڈیل مت سمجھیں، ان کا راستہ ٹھیک مت سمجھیں۔ ان سے ہم ہر نماز میں پناہ مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں دعا کریں اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا، اور حقیقت میں ہم اپنے عمل میں آ کے نماز سلام پھیرا اور ہم ان کے طریقے پہ، ہمارے لباس ان والے، ہماری سوچ ان والی، ہمارا کمانے کا انداز ان والا، ہر چیز ان والی موجود ہے۔ اسی طرح ہم جو راستہ طلب کر رہے ہیں صحابہ کرام کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ہم لوگوں کی تقلید کرتے پھرتے ہیں۔ جس نے جس گلی میں لگا دیا اسی کے راستے پہ چل پڑے، جس نے جو فتویٰ دے دیا ہم نے بغیر تحقیق کے وہی لے لیا۔ نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبروں کا اور صحابہ کا راستہ چاہیے، تو پھر آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ کر چلنا ہوگا۔ تو بہت خوبصورت یہ دعا ہے، اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر اسی طرح الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہے یہ سارے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے، میری جو ہے قیامت کے روز کے مالک ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب جو یہ دعا مانگ رہا ہے نا، جو ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی کے لیے ہو گئی جو اس نے مانگ لیا۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو عام اور سپیڈ میں مت پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اس طرح سے آئندہ آپ نے جو بھی نماز پڑھنی ہے اس انداز سے پڑھنی ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کو نماز میں کیسے سکون ملتا ہے۔ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے وہ اپنی نماز درست کر سکیں، نماز کو سمجھ کے پڑھ سکیں، اور ان کی زندگیوں میں بھی سکون آ سکے اور اللہ کا قرب نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لیں، ایسے لوگوں میں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور گمراہ لوگوں سے اور غضب جن پر ہوا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پناہ دے اور محفوظ رکھیں۔ ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیں کبھی نہ چلائیں جو برائی کا راستہ ہو، جو جہنم کا راستہ ہو، جو شر کا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔